كتاب الله وعترتي كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجات. سرکار ختم مرتبت کا یہ قول کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور حسین نجات کا سفینہ ہے، کشتی نجات ہے. تاریخ شہدائے کربلا میں گفتگو جاری ہے کہ بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا جب تمام انصار اور تمام اصحاب اپنی جانیں سرکار سید الشہداء پر نچھاور کر چکے، تو بنی ہاشم کے جوانوں نے، بنی ہاشم کے افراد نے اپنی جانیں سرکار سید الشہداء پر نچھاور کرنا شروع کی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی اولادوں نے اپنی جانیں قربان کیں. امام حسن مجتبیٰ کی اولاد نے اپنی جانیں قربان کیں. حضرت عقیل کی اولادوں نے اپنی جانیں قربان کیں، اور حضرت جعفر طیار کی نسل سے 2 بچے سرکار سید الشہداء پر اپنی جان نچھاور کر چکے. ایک وقت وہ آیا کہ جب تمام بنی ہاشم شہید ہو گئے، کوئی باقی نہ رہا، حتیٰ کہ وہ ششمہ علی اصغر بھی اور حسن کا چند سال کا بیٹا عبداللہ بھی دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا. سرکار سید الشہداء تنہا رہ گئے. کربلا کے میدان میں حسین تنہا ہے. اب یہ کون حسین ہے؟ مختصر سی تاریخ سرکار سید الشہداء کی کہ جو اس گفتگو کے لائق، بالکل مختصر انداز میں صرف گفتگو کی جائے گی سرکار سید الشہداء کی تاریخ کے حوالے سے کہ 3 شعبان 4 ہجری کو آغوش فاطمۃ الزہرا میں سرکار سید الشہداء تشریف لائے، اور بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے یحییٰ بن زکریا 6 ماہ شکم مادر میں رہے تھے، اسی طرح سے امام حسین نے بھی 6 ماہ شکم مادر میں گزارے. اور بعض مورخین کے مطابق جب تک شکم مادر میں رہے ماں سے باتیں کرتے رہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فاطمۃ الزہرا شہزادی کونین اس اپنے بچے سے جو شکم میں تھا اس سے باتیں کرتے ہوئے گریا کرتی تھیں، کیونکہ آنے والے واقعات کا تذکرہ سرکار سید الشہداء شکم میں رہ کر کرتے تھے. اور جب دنیا میں آ گئے تو دنیا میں آنے کے بعد بعض مورخین کے مطابق، بعض روایات کے مطابق رسول خدا نے واقعہ کربلا کو بیان کیا، جس پر جناب شہزادی کونین نے بھی گریہ کیا، امام حسن مولا کائنات نے بھی گریہ کیا، خود رسول خدا نے بھی گریہ کیا. سرکار سید الشہداء کا بچپن نانا کے سائے تلے گزرا، علی کی شفقت کو حاصل کرتے ہوئے گزرا. ماں کی ممتا سے بھرپور بچپن حسین کا گزر رہا ہے. نانا کے محبوب ہیں، کبھی نانا کے زلفوں کو پکڑ کر نانا کو ناقہ بنا کر مدینہ کی گلیوں میں نظر آتے ہیں، کبھی حالت سجدے میں نانا کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اور کبھی رسول خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور حسین درمیان خطبے میں آ جاتے ہیں تو رسول خطبہ روک کر ایک بار حسین کو آغوش میں لے کر اپنے اس نواسے کی منزلت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. مختلف انداز میں، مختلف روایات کے ذیل میں سرکار ختم مرتبت نے اپنے اس نواسے کی فضیلت کو بیان کیا اور اپنے اس نواسے کی نصرت کا حق ادا کرنے کا تذکرہ کیا. اور یہ حسین ہے کہ
جن کے لیے فضائل کے دریا جاری کی ہیں رسول خدا نے، اور جہاں رسول کے محبوب ہیں وہاں بابا علی کی شفقت سے بھی محروم نہیں ہیں، بابا علی کی شفقت نچھاور ہیں اپنے اس فرزند پر۔ اور جب جوان ہو گئے اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں بھی گئے، جنگ نہروان میں بھی گئے اور جنگ جمل میں بھی گئے، لیکن جب بھی امام حسین نے جنگ میں جہاد کی اجازت طلب کی، مولا کائنات نے اجازت نہیں دی۔ نہ امام حسن کو آسانی سے اجازت دیتے تھے، نہ امام حسین کو اجازت دیتے تھے۔ ایک بار محمد حنفیہ نے کہا تھا، بابا آپ ہمیں تو بھیج دیتے ہیں لیکن حسن اور حسین کو نہیں بھیجتے۔ کہا، اے محمد حنفیہ تم میرے بیٹے ہو، حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ اور یہ کہہ کر مولا کائنات نے سرکار سید الشہداء کی منزلت اور فضیلت کو لوگوں تک پہنچا دیا کہ رسول خدا کے فرزند ہیں امام حسین، بظاہر نانا ہیں لیکن فرزند رسول خدا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیا شفقت بابا کی، کیا محبت نانا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا مامتا ہے جو ماں کی طرف سے ملتی ہے۔ بچپن سے ہی ماں کی محبت کا انداز حسین سے بالکل الگ ہے۔ چکی پیستی ہوئے حسین کا گہوارہ چلاتی ہیں، رات کی تاریکی میں اٹھ کر حسین کے سرہانے آ کر دیکھتی ہیں کہ حسین کو پیاس نہ لگی ہو، اور جب دنیا سے جاتی ہیں تو جاتے ہوئے ایک بار علامہ مجلسی نے نقل کیا کہ جب دنیا سے جا رہی تھیں مولا کائنات کی آغوش میں شہزادی کونین کا سر تھا، تو اس وقت جناب شہزادی کونین نے مولا کائنات کو وصیتیں کرنا شروع کی۔ تو ایک وصیت تھی، یا علی آپ مجھ پر گریہ کیجئے گا، میرے بچوں پر گریہ کیجئے گا، سارے بچوں پر گریہ کیجئے گا، لیکن شہید بطف کربلا یعنی کربلا میں شہید ہونے والا میرا بیٹا حسین، اس پر ایک الگ انداز میں گریہ کیے گا۔ یہ حسین کی منزلت ہے کہ جس کو شہزادی کونین نے بیان کیا۔ اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھائی حسن کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا، بالکل تابع ہیں فرمان امام حسن کے، اور اس انداز سے تابع ہیں کہ جو حسن کہہ دیتے ہیں وہ حسین انجام دے دیتے ہیں۔ اسی لیے جب صلح کی حسن نے تو صلح کو باقی رکھا حسین نے بھی جب تک باقی رکھ سکتے تھے، لیکن جیسے ہی معاویہ کا انتقال ہوا، یزید تخت خلافت پر بیٹھا اور بیعت کا سوال طلب کیا گیا، تو حسین مجبور ہو گیا کہ 28 ذی الحج کو اپنے نانا کے دیار کو خیر آباد کہہ دے، ماں کی قبر کو خیر آباد کہہ دے۔ نانا کی قبر سے ودا ہوئے، بھائی حسن کی قبر سے ودا ہوئے، اپنی ماں فاطمۃ الزہرا کی قبر سے ودا ہوئے، اور ودا ہونے کے بعد ایک بار مدینہ چھوڑ کر حسین مکہ میں آ گئے۔ اب جب مکہ میں پہنچے ہیں تو جائے حرم ہے، پناہ کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے۔ حسین امن کی جگہ پر آئے، سب کو امن نصیب ہوا، اگر نصیب نہیں ہوا امن تو نواسۂ رسول کو نصیب نہیں ہوا۔ حسین مجبور ہو گئے 8 ذی الحج کو حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدلیں اور اپنا عمرہ انجام دے کر مکہ سے نکل جائیں، اور ایسے وقت میں مکہ سے نکل رہے تھے جب تمام حاجی مکہ کی طرف آ رہے تھے حج کو انجام دینے کے لیے، لیکن نواسۂ رسول مکہ کو چھوڑ کر باہر جا رہا تھا اور مکہ کو چھوڑ کر کربلا کی راہ کی طرف چلے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار جب سرکار سید الشہداء کا سامنا ہور سے ہوا ہے اور کوفہ کا رستہ تبدیل کر کے کربلا کی طرف موڑ دیا گیا، امام حسین 2 محرم کو کربلا میں پہنچے ہیں، سرکار سید الشہداء خیمے نصب ہوئے، اور پھر فوج اشقیہ نے اعتراض کیا، امام حسین نے بھائی عباس کے ذریعے سے خیمے اکھڑوا دیے اور دوسری جگہ پر نصب کروائے، اور جب دوسری جگہ خیمے نصب ہو گئے تو اب امام حسین نے خندقیں کھدوا دی اپنے اہل حرم کی حفاظت کے لیے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ حسین کے ساتھ آنے والوں میں بنی ہاشم بھی ہیں، حسین کے ساتھ آنے والوں میں انصار بھی ہیں۔ حسین بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، حسین شہید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اور بہت سارے افراد حسین کا ساتھ چھوڑ کر گئے بھی، اور بہت سارے افراد حسین سے ملحق بھی ہوئے۔ اور ایسے میں اگر کسی کو جہاد کی تمنا ہے تو حسین کے فرزند سب سے بڑے فرزند ہیں کہ جن کو علی ابن الحسین یا علی زین العابدین کہا جاتا ہے، امام زین العابدین، کہ جن کی تمنا ہے کہ بابا کی نصرت کریں، بابا کے ناصر بن کر اپنی جان بابا پر نچھاور کر دیں۔ لیکن کس طرح سے ممکن ہے کہ امام حسین کے بعد کوئی امام نہ ہو؟ اس لیے مصلحتاً امام زین العابدین کی جان بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں امام پر برس کو طاری کر دیا گیا تاکہ جہاد ساقط ہو جائے۔ اور یہی ہوا کہ جب ایک کے بعد ایک بنی ہاشم شہید ہو گیا تو مردوں میں تنہا صرف امام حسین رہ گئے یا امام زین العابدین رہ گئے، اور امام زین العابدین کی جان اسی لیے محفوظ کی گئی کہ فریضہ امامت، سلسلہ امامت منقطع نہ ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک کے بعد ایک بنی ہاشم جاتا رہا، صبح عاشور جانے کے بعد جہاد کرتا رہا، شہید ہوتا رہا، یہاں تک کہ اب خیموں میں
کوئی باقی نہیں رہا، کوئی مرد باقی نہ رہا سوائے امام حسین کے اور امام زین العابدین کے۔ ایک بار امام زین العابدین کے خیمے میں تشریف لائے، سرکار سید الشہداء اور امام سے ودا ہوئے ہیں، اور ودا ہونے کے بعد اسرار امامت امام زین العابدین کے سپرد کیے، اور سپرد کرنے کے بعد ایک بار سرکار سید الشہداء بیویوں کے خیمے میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد الوداع الفراق کی صدا بلند کی، اور جب الوداع الفراق کی صدا بلند کی ہے تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا، گریہ وزاری شروع ہو گئی، اور ہر بیوی تڑپ کر کہتی تھی اے مولا آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، مولا اب تو کوئی باقی نہیں رہا کہ جس کے آپ ہمیں حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ حسین بیویوں کے درمیان سے رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے کے بعد جب رخصت ہو رہے تو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا کہ سب بیویوں کو قرار آ گیا، لیکن ایک بچی ایسی ہے کہ جس کو قرار نہیں آ رہا ہے۔ کون؟ سکینہ نام ہے اس بچی کا، اور حسین بڑے ہی عجیب انداز میں اس اپنی بچی سے رخصت ہوئے، اس کو دلاسا دیا، تسلی دے کر حسین خیمے سے نکل گئے، اور نکلنے کے بعد ایک بار مقتل کی جانب جانا چاہتے ہیں، پشت ذوالجناح پر سوار ہونا چاہتے ہیں۔ بعض مقاتل لکھتے ہیں، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب بھی حسین سوار ہوتے تھے تو اکبر ایک طرف سے آ کر لجام فرس کو تھاما کرتے تھے، ایک طرف سے عباس بڑھتے تھے، ایک طرف سے قاسم بڑھتے تھے، لیکن اب جب حسین آخری ودا کے بعد ذوالجناح کی پشت پر سوار ہونا چاہتے ہیں، نہ اکبر ہیں، نہ قاسم ہیں، نہ عباس ہیں۔ ایک بار حسین نے نظرہ یمیناً و شمالاً، دائیں اور بائیں نگاہ کی، کسی کو نہ پایا، تو ایک بار خیمے سے شاید بہن زینب نکلی ہیں بعض مورخین کے مطابق، اور نکلنے کے بعد بھائی کو پشت ذوالجناح پر سوار کروایا، اور حسین چلے ہیں مقتل کی طرف، اور یہ کہتے ہوئے چلیں کہ تم نے میرے بھائی عباس کو مار دیا، تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو مار دیا، آؤ حسین کی جنگ دیکھو۔ ایک بار جہاد کرنا شروع کیا، حسین جہاد کرتے جاتے تھے، کربلا کے میدان میں تہلکہ مچا ہوا تھا، ایک عجیب عالم تھا، جس طرف حسین کے گھوڑے کا رخ ہوتا تھا فوج اشقیہ چھٹ جاتی تھی، ایک کے بعد ایک ملعون کو جہنم واصل کرتے کرتے حسین زخموں سے چور ہو گئے، اور ایک بار ایک تیر حسین کے سینے پر اس انداز سے لگا کہ سینے سے لگنے کے بعد یہ تیر پشت سے نکل گیا۔ حسین نے پشت کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس تیر کو کھینچا ہے، جیسے ہی تیر کو کھینچا ہے حسین کے سینے سے خون کا فوارہ جاری ہوا، اور خون کا جاری ہونا تھا کہ حسین پر ضعف طاری ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اب حسین زین پر سنبھل نہیں پائے، ایک بار زین سے زمین پر آئے، زانوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد ایک بار خدا سے مناجات کرنا شروع کی۔ اتنے میں ایک ملعون مالک بن نصرہ آگے بڑھا اور حسین کے کاندھے پر تلوار کا وار کیا، اور پھر اس کے بعد ایک ملعون نے بڑھ کر ایسا تیر مارا کہ جو حسین کے حلقوم میں لگا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ حسین کی رخصت کا وقت آ گیا، حسین سجدے میں چلے گئے۔ شمر نے پکار کر کہا کس بات کا انتظار ہے، ارے سب مل کر حسین پر حملہ کرو۔ ایک بار حسین پر حملہ کیا گیا، کسی نے بڑھ کر حسین کے سر کو تن سے جدا کیا۔ ایک بار کربلا میں آندھیاں چلنا شروع ہوئیں، اور فضا میں صدا گونجی الا وقد قتل الحسین بکربلا۔ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا، اور خون حسین سے رنگین کرنے کے بعد ایک بار خیموں کی طرف چلا، اور یہ اطلاع دینے کے لیے چلا کہ اے بیبیوں تمہارا وارث دنیا سے چلا گیا، اب تم بے آسرا ہو گئیں، بے وارث ہو گئیں۔ وہ سرکار سید الشہداء کہ جن کا سفر 28 رجب کو مدینہ سے شروع ہوا تھا، وہ آج 10 محرم کو اپنے اختتام پر پہنچ گیا۔ وہ طفلی کا وعدہ کہ جو نانا سے کیا تھا وہ پورا کر دیا کہ نانا حسین اپنی گردن پر خنجر چلوا لے گا لیکن آپ کا دین باقی رہے گا، اور حسین کے بعد دین اور شریعت اس طرح سے محفوظ ہو گئی کہ پھر کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ اس دین میں بدعتیں ایجاد کر سکے۔ والحمد للہ رب العالمین۔